زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے مرتبہ آپ نے 12,920 ارب کا رکھا تھا ٹارگیٹ، اس میں تو 14,131 ارب کا رکھا ہے آپ نے. تو اوبیسلی برڈن وہاں سے بھی زیادہ ہے. کچھ میں افراط زر شامل ہوتا ہے، کچھ اس میں آپ کی جو شرح نمو بڑھتی ہے یہ بھی ہوتی ہے. مگر بائی اینڈ لارج کیونکہ پچھلا بجٹ آپ نہیں کر سکے نا، آپ کا جو اندازہ ہے 11,900 کا ہے، تو 12,900 آپ نے کرنا تھا، 11,900 آپ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1,000 ارب سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اب اس کو کور کرنے کے لیے ٹیکس زیادہ لگانے کی کوشش کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرولیم لیوی اب بڑھائیں گے، یہ کاربن ٹیکس لگا دیا ہے انہوں نے. اس قسم کی اور ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ کے کامن مین کی پبلک پہ افیکٹ پڑے گا. اور جب پڑے گا تو اوبیسلی مہنگائی ہوگی تو اوبیسلی آپ کو اور مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ہمارے امپلائیز کو تکلیف ہوگی، سب کو تکلیف ہوگی. تو یہ نہیں کہہ سکتے جب بھی ٹیکس بڑھتے ہیں تو اوبیسلی مہنگائی بڑھتی ہے. اور یہ کہنا کہ جی نہیں بڑھے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات ہو. بس سب سے بڑا جو اس میں ایک مسئلہ ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوگ خرچے کیوں کم نہیں کرتے، تو 3 بڑے جو خرچے ہیں، وہ سب سے بڑا خرچہ تو آپ کا سود کی مد میں چلا جاتا ہے. وہ اس سال کم ہوا کیونکہ آپ کا پالیسی ریٹ 22 سے 11 پہ آ گیا. دوسرا بڑا خرچہ آپ کا جو آپ صوبوں کو آپ حصہ دیتے ہیں، جو 2009 میں 8 میں کہیں جو 42% ہوتا تھا وہ 58% ہو گیا. باقی یہ جو کہنا ہے نا کہ جی کہ وزیر اپنی تنخواہیں کم کر دے، یہ کر دے، بہت سمبولک ہے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، یہ بھی ہونی چاہیے. تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا آپ کو. بٹ یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ 4 سے 5% اپنا سود گرا سکتے ہیں، اب نہیں گرا رہے. اب IMF کے ایگریمنٹ میں آپ آ گئے، IMF نے آپ کو کہا ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہونی چاہیے، تو آپ نہیں گرا سکتے. اب اس کی وجہ سے آپ کو کم از کم 3 سے 4% انفلیشن بڑھ گیا آپ کا. 3 سے 4% انفلیشن یا اگر آپ بچا سکتے ہیں تو 2,000 ارب آپ بچا سکتے ہیں. اتنا کم ٹیکس لگا سکتے ہیں، اتنا آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ میں دے سکتے ہیں، ڈیفنس کو ہماری ضرورت ہے ان کو دے سکتے ہیں. مگر اب یہ ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ IMF کے ایگریمنٹ میں. اور اس وقت جو جیسے آپ نے لاسٹ میں بات کی، میں IMF والے پہ آتا ہوں کوشچن پہ. ڈیفینس بجٹ، ڈیفینس میں جو آپ نے بات کی، اس وقت اگر دنیا کی صورت حال دیکھی جائے، جو جس طرح سے انڈیا اور پاکستان کی پچھلی جنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، خطہ میں تبدیلی آ رہی ہے، اگر جنگی ماحول کو دیکھا جائے تو ڈیفینس بجٹ تو ہمارا میرے